کی اس وادی کو کہتے ہیں جس کی تہ میں کافر کو جب قیامت کے دن جہنم میں پھینکا جائے گا 40 سال کے بعد جس جگہ پہنچے گا وہ ویل ہے. اس شخص کے لیے ویل جہنم کی وادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بات کرتے وقت. اور آپ تجربہ کرو، ڈرامہ چل رہا ہے، ایک بیوی بنی ہوئی ایک خامد ہے اور ہوتے بھی خامد بولے، ایک ڈاکٹر ہے ایک مریض ہے، سگے بہن بھائی بھی ہیں، ایک بیوی اور ایک بن جاتا ہے خامد، ایک باپ بن جاتا ہے اور ایک بیٹی بن جاتی ہے، ہوتے خامد بھی اور بیوی ہے کتنے ایسا. کیا بنے گا؟ امت کو تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے. سلاسل جدہن جدن و حزلہن جدن، 3 باتیں مذاق سے کہہ دو یا حقیقتاً ہو جاتی ہے. ایک بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہیں دیا، اس نے دے دیا ہے، وہ بیوی بن جاتی ہے. اسی طرح بیٹھے بیٹھے کہہ دے تمہیں طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی. اسی طرح کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، وہ رجوع ہو جائے گا. غلام سے کہہ دیا تمہیں آزاد کیا، وہ آزاد ہو جائے گا. سلاسل جدہن جد وحزلہن جد، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور نہ جانے ایک نہیں کتنی مرتبہ ڈرامے سنتے سناتے رہتے. اللہ سب کو ہدایت دے، کتنی مرتبہ طلاقیں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ باقی وہ سگے میاں بھی ہوتے ہیں اور کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا ہے. اور ایک نہیں کتنی قسطوں میں کتنی طلاق ہو جاتی ہیں، پھر بھی کٹتے رہتے ہیں. اللہ جانے ان کے پاس یہ کون سی لگی یا کون سا ایمان تو ہی جانتے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کذبت العین، آنکھ کا دھوکہ دینا. جھوٹ انسان بولتا ہی اس لیے ہے کہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے کے اپنی جان چھڑا دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ ایک اصول پیش کیا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولے اسے کلام ہی نہ کرے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کلام نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث منه توبة. پتہ چل جاتا فلاں نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اعراض فرماتے، اپنا چہرہ انور موڑ لیتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا. آج فیکٹری کا ایڈمن اپنے ساتھی کو کہتا ہے یہ فلاں بندہ آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں سکرین پہ، یہ آئے نا کہہ دینا صاحب جی ہے ہی نہیں، یا یہ کہہ دینا کہ سب ہمارے باس چیئر پہ نہیں ہے. وہ اسی کمرے میں آ کے پوچھتا ہے جی میں نے باس سے ملنا ہے، وہ خود چیئر پہ کھڑا ہوگا کہے گا باس چیئر پہ نہیں، بات تو ٹھیک ہے چیئر پہ نہیں ہے تو ادھر، یا اس کو کہے گا وہ آئے بار سے ڈال دیتا بس جی وہ آئے تو آئے نہیں، وہ مسئلہ بن گیا. اور یہ بات میں چائے منگوا کے اس کو پلاتا رہتا ہے، کمال کر دیا ہے میری جان چھڑا دی ہے وغیرہ، پیمنٹ کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا کہ جھوٹ بولے، اعراض فرماتے، اس سے کلام نہ کرتے. اور آپ یہ حدیث سن کے پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ مبارک یہ بھی تھا، ما كان من خلق ابغض الى رسول الله من الكذب. سب سے زیادہ نفرت اللہ کے رسول کو تھی تو جھوٹ سے تھی. اور آگے لفظ کیا ہے؟ مطلع على احد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم انه قد احدث توبة. جو جھوٹ بولتا اس کے بارے میں دل میں یہ پیغام لے لیتے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت تک نفرت ختم نہ کرتے جب تک وہ توبہ نہ کر لیتا.
کی مزید وضاحت کرتی ہے حتی یجدد لہ توبہ، اگر اس نے توبہ کر بھی لی ہوتی اپنے سامنے دوبارہ توبہ کرواتے ایمان کا رشتے بتائی، توبہ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ تھا، لیکن جھوٹ کو اتنا نفرت کی نگاہ سے اللہ کے رسول دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یجدد لہ توبہ، کہتے میرے سامنے توبہ کرو، آج کے بعد جھوٹ بولو، پھر جا کے ان سے گفتگو فرماتے، مگر نہ ان کے ساتھ گفتگو کرنا پسند ہی نہ کرتے۔ سوال یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ جھوٹ کی ہولناکیاں کیا ہیں اور جھوٹ کا علاج کیا ہے، اور کون سی ایسی بات ہے جس کو ہم تو جھوٹ سمجھتے نہیں، شریعت نے اس کو جھوٹ کہا ہے۔ ماوردی رحمت اللہ علیہ نے جھوٹ کے اسباب بیان کیے ہیں۔ انسان جھوٹ 5 وجہوں سے بولتا ہے۔ پہلی بات اجتناب النفع واستدفاع الضر، بتا سمجھتے شاید جھوٹ سچ بولوں گا تو نفع نہیں ملے گا، نفع حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ سے کوئی مصیبت ٹالنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن نفع دے سکتا ہے تو کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اگر دکھ مصیبت دور کر سکتا ہے تو کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ کو بھی دکھ پہنچے تو اس کو بھی دور کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ بیچارہ سوچتا ہے جھوٹ بول کے شاید نفع مل جائے، لیکن ملا نہیں۔ أَيُوسِرُ أَن يَكُونَ حَدِيثُهُ مُسْتَعْجَبًا وَكَلَامُهُ مُسْتَغْرَقًا، یا جھوٹ بولنے میں مجبور وہ شخص ہوتا ہے۔ سچائی انسان میں بیلنس پیدا کرتی ہے، کوئی لگی لپی بات انسان نہیں کرتا سچ بولے تو، بات میں ہیر پھیر نہیں آتا جب سچ بولتا ہے، وقار والی گفتگو ہوتی ہے، سننے والا بھی وقار والا بنتا ہے، بولنے والا بھی صاحب وقار بنتا ہے۔ لیکن جذباتی قسم کے لوگ وقار کو پسند نہیں کرتے، سچ بولیں گے، سچ جو انسان کے اندر انعام پیدا کرتا ہے، محنت پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کو اچھالنے کے لیے اور اپنے فین بنانے کے لیے پھر ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر میری بات پہ آپ ناراض نہ ہو، میں ایک راز بتا دیتا ہوں۔ قرآن و سنت سنتے وقت اللہ کا خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولے اسی قرآن و سنت کو منبر پہ کھڑے ہو کے بیان نہ کیا جائے، بلکہ قصے اور کہانیاں بیان کیے جائیں جس میں لطف اندوز گفتگو بھی ہو، لوگوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا کہ مسجد میں بیٹھے مسکراتے نظر آتے۔ یہی وجہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اس وقت کیا جب ان کے سسر کہانیوں پہ لگتے ہیں۔ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لطائف بیان کرنے پڑتے ہیں، بہت کچھ ایسی گفتگو اس وقت انسان کرتا ہے کہ میری بات کی قدر ہو جائے، مستغرب بن جائے کہ واہ کمال کی بات یہ ہے، آج اس نے جو نا وہ خوش کر دیا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سچ بولا جاتا ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور بھی ملانا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان مجبور ہوتا ہے جھوٹ بولنے میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔